اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک یا کریم یا رب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنوان تذکرہ امام علی علیہ السلام کا قرآن اور حدیث کے روشنی میں۔ چونکہ یہ ایام عزا مخصوص ہے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے، اور انشاءاللہ ان ایام عزا میں وہی باتیں پیش کیے جائیں گے، وہی باتیں آپ کے سامنے پیش ہوں گی جو باتیں مخصوص ہیں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے۔ چونکہ آج 21ویں ماہ مبارک رمضان ہے، اور اس 21ویں ماہ مبارک رمضان ایک ایسا بھیانک اور قیامت خیز دن ہے کہ جس دن آل محمد کے گھرانے پر غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا، اور یہاں تک کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس دنیا کو چھوڑ کر پروردگار عالم سے ملاقات کے لیے سدھارے۔ تو ناظرین اکرام، اسی حوالے سے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان مع کل انسان ملکین یحفظانہ فاذا جاء القدر خلیا بینہ وبینہ وان الاجل جنۃ حسینہ۔ کہتے ہیں کہ اب جب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کوئی بھی مسئلے کو انجام دیتا ہے تو وہ ناگہانی بلاؤں کا شکار ہو جاتا ہے یا ناگہانی پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ انسان اگر خدا پر بھروسہ کرے اور خدا کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی کام کرنے کی کوشش کرے تو پروردگار عالم اس کا ساتھ دیتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ انسان بذات خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تو وہ دوسروں کی کیا حفاظت کر سکتا ہے۔ لیکن آل محمد کا مسئلہ الگ ہے۔ آل محمد وہ ذوات گرامی کا نام ہے، وہ ذوات مقدسہ کا نام ہے کہ جو اہل بیت جو اپنے چاہنے والوں کی برابر سے حفاظت کرتے ہیں، اپنے یہاں تک کہ اپنے شیعوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے پناہ روایتیں اور واقعات موجود ہیں، مجھے ان روایت اور واقعات میں مجھے نہیں جانا ہے، بس آگے بڑھنا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جب اس کی حیات ختم ہونے پہ آ جاتی ہے تو یہ ملائکہ چلے جاتے ہیں، اور جب تک کہ حیات باقی رہے گی یہی اس کے لیے سپر ہوگا، یہی اس کے لیے ہتھیار ہوگا۔ کوئی بھی انسان، دنیا کا کوئی بھی مخلوق اسے ضرر نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ وہ دو ملک اس کے ساتھ حفاظت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ اسی کی تشریح کے حوالے سے ایک روایت میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فی توحید ان قمبرا کان یحبہ حبا شدیدا۔ کتاب توحید میں ارشاد ہے کہ ایک جناب قمبر علیہ السلام جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت کرتے تھے، فَإِذَا خَرَجَ عَلَى آثَارِهِ بِالسَّيْفِ فَرَاهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ لَهُ مَا لَكَ، کہ جس وقت امیر المومنین علی ابن ابی طالب رات کی تنہائی میں اہل بیت پروردگار عالم کی عبادت کے لیے کسی گوشہ نشین اختیار کرتے تھے یا کسی صحرا میں چلے جاتے تھے، تو جناب قمبر علیہ السلام، جناب محبت کرنے والے امیر المومنین علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرنے والے، ان کے دل میں خلش پیدا ہوئی کہ کوئی نہ کوئی آ کے حملہ کر سکتا ہے، کوئی نہ کوئی آ کر اپنی دشمنی نکال سکتا ہے، اپنا نفاق ظاہر کر سکتا ہے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے تلوار کو لے کر مولا کے پیچھے چل دیے۔ مولا نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک آہٹ کو محسوس کی، اور مولا نے پلٹ کر کہا کہ کیوں قمبر میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو، میرے ساتھ ساتھ کیوں آ رہے ہو؟ تو لأمشي خلفك قال من اہل السماء تحرسني ام من اہل الارض، کیا آسمان والے مجھے خوف زدہ کریں گے یا زمین والے مجھے ڈرا دیں گے؟ فقال ان اہل الارض لا يستطيعون لي شيئا باذن الله من السماء، کہتے ہیں نہ زمین والے مجھے خوف زدہ کریں گے، نہ آسمان والے مجھے خوف زدہ کریں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب تک کہ حیات باقی رہے گی تب تک کہ وہ ملائکہ آپ کی حفاظت کریں گے، ہر ایک کی حفاظت کریں گے، یعنی خداوند عالم بھی حفاظت کرے گا۔ لیکن جب وقت اجل قریب آ جاتا ہے تو پھر وہ ملائکہ انسان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، پھر وہ انسان بے بس نظر آتا ہے۔
تو ناظرین کرام، آپ نے محسوس کیا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے چاہنے والوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو کہ یہ تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ موت سے پہلے تم اپنے آپ کو تیار کر کے رہنا ہوگا، موت سے پہلے تمہیں جو ہے پروردگار کے سامنے سر جھکانا ہوگا، موت سے پہلے تیاریاں کرنی ہوگی، اس لیے کہ یہ وقت اجل کب آنے والا ہے یہ کسی کو نہیں پتہ، اور وقت اجل جو ہے کب انسان کی خدمت میں پہنچنے والا یہ کسی کو نہیں پتہ۔ اور اس کے علاوہ امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وصیت فرماتے ہیں، ایک چھوٹی سی وصیت ہے جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنا چاہیں گے، چونکہ آج 21ویں ماہ مبارک رمضان ہے اور امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ وصیت لکم اللہ تشرکوا باللہ شیئا محمدً، کہ میری وصیت یہ ہے کہ خدا کے بارے میں کسی طرح شرک نہ کرنا اور حضرت محمد کی سنت کو ضائع نہ کرنا اور برباد نہ کرنا۔ اقیموا ہذین العمودین، ان دونوں کو قائم رکھنا، وآخذوا ہذین المصباحین، اور ان دونوں چراغوں کو جلائے رکھنا۔ وخلاکم ذم، کسی کی مذمت کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ انا بالامس صاحبکم وانا اليوم عبرۃ لکم، کل میں تمہارے ساتھ تھا، آج میں تمہارے لیے عبرت بن گیا ہوں، میں کل تم سے جدا ہو جاؤں گا۔ غداً فمفارحکم ان ابقا، اگر میں باقی رہ گیا، فانا ولی دمی، اور میرے خون کا ذمہ دار میں صاحب اختیار ہوں۔ وَإِنْ أَفْنَا فَالْفَنَاءُ میعادی، اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو مدت میری تمام ہو گئی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ غور فرمائیے گا کہ جس وقت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر تشریف فرما ہوئے اور بستر پر جو ہے نا مولا کائنات کو لٹا دیا گیا، اس وقت ابن ملجم کو لایا گیا، اور جب ابن ملجم کو لایا گیا تو ایک مرتبہ مولا نے کہا اسی جملے کے حوالے سے کہ فَإِنْ أَنَا مِتُّ فَاقْتُلُوهُ كَمَا قَتَلْنِي، اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو جیسے اس نے مجھے قتل کیا ویسے اسے قتل کر دیا جائے۔ وَإِنْ أَنَا عِشْتُ رَأَيْتُ فِيهِ الرَّأْيِ، اگر میں زندہ رہ گیا تو میں صاحب اختیار ہوں کہ میں اسے کیسے جو ہے نا اس کا بدلہ لوں گا۔ فقال ابن ملجم واللہ لقد ابتدعت بألف وسممت بألف، خدا کی قسم میں نے اس تلوار کو 1000 درہم میں خریدا اور 1000 درہم میں زہر کو بھی خریدا۔ فَإِنْ خَانَنِي فَعَبْدُ اللَّهِ وَإِنْ نَعْدَتْهُ أُمُّ كُلْثُومَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ قَتَلْتَ، شہزادی ام کلثوم نے جو ہے نا ایک مرتبہ ندا دی کہ تم نے جو ہے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو قتل کر دیا، تو خدا کا دشمن ہے۔ انما قتلت اباک، پھر وہ کہنے لگا کہ نہیں میں نے آپ کے باپ کو قتل کر دیا۔ تو پھر کہا یہ جاتا ہے کہ اگر اس زہر کو جو اس نے خریدا ہے، ضربتہ ضربتاً، میں نے ایسی ضربت امام امیر المومنین کی خدمت میں جو ہے لگائی، لو قسمت بین اہل الارض الا اہلکتہم، کہ اگر اس ضربت کے حوالے سے یا اس زہر کے حوالے سے اگر ساری کائنات اہل ارض کے درمیان جو ہے تقسیم کر دیا جائے تو سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ اگر اہل شرک اور اہل مغرب کے اوپر ہلاکت اگر جو ہے اس تلوار کو چلا دیا جاتا ہے تو وہ سارے کے سارے لوگ ختم ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگوں نے ایک مرتبہ جو ہے اسے غور سے دیکھنا چاہا اور جو ہے شدت سے دیکھنا چاہا، یہاں تک کہ کہنے لگے کہ اہلکت امت محمد، تم نے امت محمد کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ وقتلت خیر الناس، اور تم نے سب سے بہترین انسان کو قتل کر دیا۔ خیر الناس کو یعنی رسول خدا کی حدیث ذہن میں ہونی چاہیے کہ سب سے بہترین انسان اگر کوئی ہے دنیا زمین پر تو وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ من شک فیہ کفر، جس نے اس مسئلے میں شک کیا وہ کفر اختیار کر لیا۔ وَإِنَّهُ لَصَامِتٌ لَمْ يَنْتَقِ فَضَبَ بِهِ إِلَى الْحَبْسِ، اور وہ کچھ بھی بولنے یعنی خاموش تھا اور اسے جیل اور اسے قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ پھر یہاں تک کہ جاء الناس الیہ فقالوا له مرنا بامرک فی عدو اللہ، مولا اجازت دیجئے کہ آپ کے دشمن کے ساتھ ہم کیا کریں۔ لقد اہلک الامہ افسد الملہ، اس نے جو ہے امت کو قتل ہلاکت میں ڈال دیا اور ملت کو برباد کر دیا۔ فقال لهم، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا میں اگر زندہ رہ گیا تو میں صاحب اختیار ہوں، اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو قاتل نبی کے ساتھ جو کیا گیا تھا اس زمانے میں ویسے ہی اس کے ساتھ کرنا۔ اقتلوہ ثم حرقوہ بعد ذلک بالنار، یعنی اسے قتل کر دینا چاہیے اور اسے آگ میں جلا دینا چاہیے۔ فلما قضى نحبه ودفن جلس الحسن وامر ان يؤتى بابن ملجم، جس وقت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام رحلت پا چکے اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو سپرد خاک کر دیا گیا،
تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام بلائے اور ابن ملجم کو حکم دیا کہ ابن ملجم کے بارے میں اپنے چاہنے والوں کو حکم دیا کہ اسے حاضر کیا جائے۔ ابن ملجم حاضر ہوا اور ایک مرتبہ کہا کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا عدو اللہ قتلت امیر المومنین وعزمت الفساد فی الدین، کہ تم نے امیر المومنین کو قتل کر دیا اور دشمن دین میں جو ہے فساد کو جو ہے نا برپا کر دیا۔ ثم امر به فضربت عنقه، یہاں تک کہ مولا نے حکم دیا کہ اس کی گردن کو کاٹ دیا جائے، اس کی تلوار چلائی جائے، یہاں تک کہ جو ہے استوحبت ام الحیثم بنت الاسود النخعی، کہتے ہیں کہ جو ام الحیثم بنت الاسود النخعی کو جو ہے اس کے جنازے کو اس کے حوالے کر دیا، اور یہاں تک کہ اسے کہا گیا کہ اس جنازے کو جلا دیا جائے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے محسوس کیا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حقائق یعنی شہادت کے منظر اور پس منظر میں کیا کیا واقعات ہوئے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ایک اور روایت ہے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے کہ جس وقت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی روح نکلنے والی تھی، یعنی اللہ سے ملاقات کے لیے بس آپ کے پاس کچھ ہی دیر وقت رہ گیا تھا، ایسے موقع پر ایک صحابی داخل ہوتا امام کی خدمت میں جس کا نام ہے حبیب ابن عمر۔ انا واللہ مفارحکم، مولا نے کہا کہ ان قریب میں جو ہے نا تم سے جدا ہونے والا ہوں۔ فبکت عند ذلک، اب وہ رونے لگا، وبکت ام کلثوم، اور شہزادی ام کلثوم بھی گریا کرنے لگی، وکانت قائدۃ عنده قال لها ما يبكيك یا بنیا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹی کیوں گریا کر رہی ہو؟ ذکرت یا ابا انک تفارقنا الساعة فبكيت عند ذلك، کا بابا ابھی تو آپ نے ذکر کیا کہ آپ اب جدا ہو جانے والے ہیں، اسی وجہ سے میں گریا کر رہی ہوں۔ فقال یا بنیا، اے میری بیٹی، لا تبکی فواللہ لا ترین ما یرا ابوک ما بکیت، اے میری بیٹی، اے میری شہزادی، اے میری لخت جگر، اے میری نور نظر، جو میں دیکھ رہا ہوں اگر وہ تم دیکھ لیتی تو کبھی گریہ نہ کرتی۔ قال حبیب فقلت وما ترى یا امیر المومنین، صحابی نے پوچھا کہ مولا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ قال یا حبیب ارى الملائکۃ السماوات والنبیین بعضهم فی اثر بعض وقوفا الی ان یتلقونی، کہ بہت سارے انبیاء آ چکے ہیں مجھ سے ملاقات کے لیے، ایک دوسرے سے جو ہے سبقت کرنا چاہتے ہیں کہ میں علی ابن ابی طالب سے ملاقات کروں۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ جو ہے ھذا اخی محمد رسول اللہ جالس عندی، اور یہاں پر رسول خدا جو میرے بھائی ہیں وہ یہاں پر تشریف فرما ہیں، یقول اقدم فانما امامک خیر لک مما انت فیہ، پھر مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اے علی ملاقات کر لو، اب اس کے بعد اس سے بہتر کوئی وقت نہیں ہوگا۔ فقال حبیب فما خرجت من عنده حتى توفي، میں وہاں سے نکل آیا، گریہ کرتے ہوئے وہاں سے نکل آیا۔ فلما كان من الغد اصبح الحسن قام خطيبا على المنبر، امام علی ابن ابی طالب کو سپرد خاک کر دیا گیا، اور دوسرے دن امام جو ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام نے امامت پر فائز ہوئے، اور اس کے بعد منبر پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد خطبہ دیا۔ فحمد اللہ واسنے علیہ، اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد کہا کہ ایھا الناس فی ھذہ اللیلہ نزل القرآن، جو شب گزری ہے 21ویں شب قدر جس میں قرآن کو اللہ نے نازل کیا، وفی ھذہ اللیلہ رفع عیسیٰ، اسی شب میں اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ بلا لیا، وفی ھذہ اللیلہ قتل یوشع ابن نون کو اسی رات میں قتل کر دیا گیا، وفی ھذہ اللیلہ مات امیر المومنین، اور اسی شب میں جو ہے میرے بابا علی ابن ابی طالب کو قتل کر دیا گیا۔ واللہ لا يسبق بی احد کان قبلہ من الاوصیاء ولا یمن یکون بعدہ، خدا کی قسم جو ہے میرے اوصیاء میں سے، نہ میرے باپ کے سے پہلے جتنے بھی اوصیاء یا ان کے بعد کوئی ان سے سبقت نہیں کر سکتا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یبعث فی سریہ فیقاتل جبرائیل عن یمین و میکائیل عن یسار، جس وقت میرے بابا کو رسول خدا نے سریہ والے جنگ میں بھیجا تو دائیں طرف جبرائیل نے جو ہے جنگ کی، اور بائیں طرف سے میکائیل نے جنگ کی، اور یہاں تک کہ جو ہے میرے بابا جو ہے جنگ کرتے رہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے محسوس کیا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن جو ہے ہمیں گریہ کرنا چاہیے۔ آل محمد کا گھرانہ ٹوٹ جاتا ہے، آل محمد کے گھرانے والے بکھر جاتے ہیں، امام حسن یتیم ہو جاتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام یتیم ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ جب ابن ملجم نے ضربت لگائی ہے تو ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے حسن، سب لوگوں سے کہہ دو کہ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں، انصرفوا الی منازلکم فانصرف القوم غیری،
اسبغ ابن نباتہ کہتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی نہیں گیا، میرے علاوہ سب چلے گئے۔ واشتد البكاء من منزله فبكيت فخرج الحسن قال الم اقل لكم انصرفوا، کہ یہ گھر کے باہر جو ہے اسبغ ابن نباتہ گریا کر رہے ہیں۔ امام حسن نے کہا ہم نے کہا تھا نا کہ گھر پہ سب چلے جائیں، آپ کیوں نہیں گئے؟ فقلت لا والله يا ابن رسول الله ما تتابعني نفسي ولا تحملني رجلي ان انصرف، مجھ سے گوارا نہیں ہو رہا کہ میں گھر چلا جاؤں اور میرا امیر جو ہے اس حالت میں پریشان ہے۔ حتی امیر المومنین، یہاں تک کہ میں امیر المومنین کو دیکھ سکوں۔ ولبس فدخل ولم يلمس ان اخرج فقال لي ادخل فقال، ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے بابا سے اجازت مانگ کر اسبغ ابن نباتہ کو اجازت دی، اور اپنے اسبغ ابن نباتہ جو ہے حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد ایک مرتبہ امام امیر المومنین کو گلے سے لگایا اور ایک مرتبہ کہا لا تبکی یا اسبغ، اے اسبغ گریا نہ کرنا، فانها والله الجنہ، انشاءاللہ ہماری ملاقات جنت میں ہوگی۔ تو ناظرین کرام، آپ نے غور کیا کہ امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کائنات کے اول مظلوم ہے۔ کائنات میں سب سے پہلا اگر کوئی مظلوم ہے تو وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے۔ دنیا اس قدر امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے خلاف ہو گئی کہ اپنی دشمنیوں کو نکالنا چاہی، اور دشمنیوں کو، خیبر کے دشمنی کو، حنین کے دشمنی کو، اور اس طرح سے انہوں نے دشمنیاں نکال کر امیر المومنین کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ وہ دشمنی کربلا تک پہنچا دی گئی۔ تو ناظرین کرام، آج کا دن وہ عظیم ترین دن ہے کہ جہاں پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ ہم سب سے پہلے امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، اور شہزادی فاطمہ زہرا کی خدمت میں سلام اللہ علیہا کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس ایپیسوڈ کو ہم یہیں پہ تمام کرتے ہیں۔ آنے والے ایپیسوڈ میں ہم ملاقات کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔